السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہفتے کا دن ہے اور 30 تاریخ ہے اور تقریباً اس وقت 6:30 بجے کا ٹائم ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ آپ کے لیے اپلوڈ ہوگی۔ آقا میں بتاؤں کہ بہت دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ CAA کے کتنے پرابلمز ہیں، سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان کے۔ اب میں اس کی ایک بہت بڑی تفصیل جو ہے وہ کمپائل کر رہا ہوں اور کل سے میں آپ کو انشاءاللہ وہ ون بائی ون وہ انفولڈ کرنا شروع کروں گا، جس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا بورڈ کس طرح سے انکمپٹنٹ ہے، ایکٹنگ DGCA جو ہیں وہ کس طرح کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جبکہ وہ نہیں کر رہے، اور جو ان کو کام کرنے چاہیے، اور ایون جائے حادثہ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے، تو ان سے کیا کیا مس ہوا، یہ سب کچھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایک لمحے کے لیے میں ذرا سا ہٹ رہا ہوں، ادھر سائٹ پہ جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہٹ رہا ہوں کہ میں آپ کو سول ایویشن کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 22 تاریخ کو سرین ایئر کے اندر ایک بھنڈ ہوا، جی سرین ایئر کے اندر ایک میجر بھنڈ ہوا، اور وہ سول ایویشن کی نالائکی کی وجہ سے ہوا، جو انہوں نے اتھارٹیز وغیرہ دیں اور کلیئرنسز دیں، اور خدا نخواستہ بہت بڑا اس میں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جب آپ SOPs کو توڑتے رہتے ہیں، جب آپ سیفٹی سٹینڈرڈز کو کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، تو وہ 10 دفعہ تو آپ اس میں بچ جائیں گے، 12 دفعہ بچ جائیں گے، 20 دفعہ بچ جائیں گے، لیکن پھر آپ ایک دفعہ پکڑے جائیں گے خدا نخواستہ، اور وہ جو آپ پکڑے جائیں گے پھر وہ فیٹل ہوتا ہے۔ اب یہ سرین ایئر ٹیک آف کرتی ہے چائنا کے لیے، کراچی سے 7.5 گھنٹے کی فلائٹ میں انہوں نے مسافروں کو ایکسٹرا پیسے چارج کیے اور صرف 2 پانی کی بوتلیں 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے دی۔ انہوں نے کچھ مسافروں کو نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ چائے دی، 2 بوتلیں پانی کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے وہ دی۔ انہوں نے مسافروں کے ساتھ بڑی برے حال سے انہوں نے سرو کیا۔ خیر یہ سب کچھ ہو گیا، جب یہ گراؤنڈ پہ لینڈ ہوئے ہیں وہاں پہ، تو میں آپ کو ذرا بھی چھوٹی کر کے کہانی سنا رہا ہوں کہ اصل مقصد تو میرا سول ایویشن اتھارٹی ہے اور جو PI کا کریش ہے اس کے اوپر، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممکنہ کیا ہونے لگا۔ تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ ان کے نہ کرو کے پاس ویزے ہیں، نہ ان کے کپتانوں کے پاس ویزے ہیں، اور چائنیز اتھارٹیز نے ریفیوز کر دیا ان کو آنے سے۔ اب یہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، اب لے اوور جو ہے وہ جہاز کے اندر ہو گیا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد ان کا جو چائنیز کانٹیکٹ تھا وہاں پہ TFS سول ایویشن اتھارٹی رفعت اللہ جو ہے، انہوں نے اپنے ایک چائنا میں کسی کو کال کی، وہ آدمی آیا، انہیں 4-5 گھنٹے کی کارروائی کے بعد اس نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو ویزا نہیں مل سکتے، آپ لوگ غیر قانونی طور پہ چائنا میں آئے ہیں، اب اگلی فلائٹ آپ نے اسی طرح لے کے جانی یہیں سے۔ تو وہ پوری رات جو ہے کرو جو ہے اور پائلٹس جو ہیں وہ جہاز کے اندر ہے۔ اچھا 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کو پاور وغیرہ دینا بھی بند کر دی، تو نہ ان کے پاس AC تھا، نہ بتی تھی، نہ کچھ تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاز کا APU وغیرہ جو ہے اس کو آن کر کے اس کی پاور ساری جو ہے اس میں کنزیوم کر لی، اور اگلے دن جب یہ ٹیک آف کر کے نکلے، اگر اس وقت خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تو وہ آلٹرنیٹ پاور وغیرہ اس کی یوز ہو چکی ہوتی اور وہ بڑے سیریس مسائل ہو سکتے تھے۔ اور ابھی آپ کو یہ شاید باتیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ پھر جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بعد میں سارے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا تھا، تو یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں ہو گیا۔ اب اس کے اوپر انکوائری کی سول ایویشن نے، مجھے تو نہیں پتا۔ اس کے اوپر پیلپا نے آواز اٹھائی؟ نہیں۔ اس کے اوپر پیلپا نے پریس کانفرنس کی کہ 30 گھنٹے پائلٹ فلائی کر رہے ہیں، کیبن کرو فلائی کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کا پیلپا کی مراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی فیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ممبرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عجیب باڈی ہے، اور اس باڈی کی کرپشن بھی اپنے اوپن ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنے سالوں سے جو اپنا فلائٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں کراچی میں، جو بن ہی رہا ہے بس، اور ایک کینسر زدہ انسٹیٹیوٹ ہے جس کے پیسے پتہ نہیں کہاں گئے، کون کھا گیا، ہر آدمی جو آتا ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے، پھر اگلا کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت پیلپا جو شور مچا رہی ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچا رہی ہے، یا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں سیفٹی سٹینڈرڈز کے اوپر بات کر رہی، یا ایویشن رولز کی اور SOPs کی بات کر رہی، یا سول ایویشن کیوں خاموش ہے؟ اگر ایئر لائن نے غلطی کر بھی دی، یہاں پہ کون چیک کرے گا کہ کس نے ہماری سفارتی طور پہ اور ایویشن کی انڈسٹری میں اتنی بڑی سبکی کروائی
اور پاکستان کی اس طرح کی حرکتوں سے اور یہ سول ایویشن کی اس طرح کی نیگلیجنس سے ہماری ایئر لائنز ہیں وہ بین ہو سکتی ہیں پوری دنیا میں. کمنگ بیک ٹو کراچی، اب میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بھی بڑے سیویئر سٹیپس لینے پڑیں گے. ان کو اپنا تمام فلائٹ آپریشنز کے جو ہیڈز ہیں ان سب کو فارغ کرنا پڑے گا. اور میں تو اب ان کو کہوں گا کہ جی گورے لے کے آئیں باہر سے، آپ جن کی ارائی نہ ہو، کوئی ککے صحیح نہ ہو، کوئی سید نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو، نہ ہماری برادریاں ملیں ان سے، نہ ہمارے نام ملے، نہ وہ ہماری شکلوں سے واقف ہوں. اور ری ایویلیویشن ہوئے ہر پائلٹ کی، ہر کپتان کی، ہر فرسٹ آفیسر کی، ہر کیڈٹ کی. اسی طرح کیبن کرو کی ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کون کون سفارشی بنیادوں پہ آیا تھا، کون کون جعلی ڈگریوں کے ساتھ آیا تھا. جس کے لائسنس جعلی ہیں ان سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ جو بیچ آف 95 ہے، سن 95 کا جو بیچ ہے، اس میں کوئی 48 پائلٹس ہیں. وہ سارے کے ساروں، ان کا نام پتہ نہیں کیوں ہر آدمی مجھے زرداری صاحب کو یاد کرا دیتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے جی اتنے پیسے دیے، اور پھر سڈنلی معصومیت سے کہہ رہتا ہے کہ زرداری صاحب یاد آ رہی ہیں. تو یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون ہے جو ہماری کاکپٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جو ہمارے کیبنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون مخدوم امین فہیم کی سفارشوں پہ آیا، کون کسی اور کی سفارش پہ آیا، کون مبشر لقمان کی سفارش پہ ہے. وہاں پہ سب کا احاطہ ہونا چاہیے اور سب کے گرد شکنجہ تنگ ہونا چاہیے. اور ان سے جن کے لائسنس جعلی نکلتے ہیں، جن کی ڈگریاں جعلی نکلتے ہیں، ان کے جتنے سال انہوں نے کام کیے وہ ساری تنخواہیں واپس لینی چاہیے، وہ ساری مراد ان سے واپس لینی چاہیے. اسی طرح جو فلائٹ آپریشنز ہے یا ٹریننگ ہے یا شیڈیولنگ ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اب ری ویمپ ہونے چاہیے اور قابل اور با اختیار لوگوں کو وہاں پہ لگانا چاہیے. پی آئی اے کے ٹیکنیکل کی بڑی کمپلینٹس ہیں. یہ یونین بازی اتنی خوفناک رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، کانٹریکٹ امپلائیز کا مطلب جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، جو 15,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، سب سے زیادہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان جہازوں کے لینڈنگ گیئرس پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان جہازوں کے انجنز پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے فلائٹ انجینئرز ہیں جن کی خود ساختہ ریٹنگ جو ہے وہ بھی پائلٹس کے لائسنس کی طرح اس پہ سوالیہ نشان ہے. سول ایویشن نے کیوں نہیں کیا یہ آج تک؟ تو پی آئی اے کو خیر اپنے اون پہ اب کرنا پڑے گا، کیونکہ سول ایویشن تو بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ تو بیٹھ کے بس صرف پتہ نہیں ان کو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، سول ایویشن میں کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، آپ لوگوں کو ایک بات یاد کرا دوں کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. آپ جب قبر میں جائیں گے نا تو یہ جو مال آپ بنا رہے ہیں یہاں پہ، یہ جو کھا پی رہے ہیں، یہ جو آپ نالائکیاں کر رہے ہیں، یہ آپ کے وہاں پہ کسی کام کی نہیں آئیں گی. یہ جو ڈالرز آپ الاؤنسز میں لیں گے یا بنائیں گے، یا بار آپ جو دوسروں کو پیچے لگا کے یا آپ جو چھریاں مار کے آپ پیسے کماتے ہیں، یہ آپ کی قبر میں نہیں کام آئیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کے، اور ہم نے اس پہ آپ کو چھوڑنا نہیں. کیونکہ اور لوگ بھول سکتے ہیں ان 100 لوگوں کا، ان کی جان کا قرض ہمارے اوپر ہے. جو اے ٹی آر میں کریش ہوئے ہمارے اوپر ہے، جو ملتان میں کریش ہوئے ہمارے اوپر ہے، جو اور جگہوں پہ کریش ہوئے، ان سب کا ہمیں جواب چاہیے. اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے. بی ریڈی. سول ایویشن آف پاکستان. You have a lot of questions to answer. You're watching Mubashir Luqman YouTube channel. Keep subscribing and please press the bell icon. Allah Hafiz.